السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلاس 7th اسٹوڈنٹ، آج کا ہمارا لیکچر رومیوں کی شکست اس کے اوپر ہم تھوڑی سی ڈسکس کریں گے، اس کو پڑھیں گے اور اس کو سمجھیں گے بھی صحیح۔ مسلمانوں کی جرأت مندانہ پیش قدمی کے نتیجے میں رومی فوج اسلامی لشکر کے مقابلہ کی ہمت نہ کر سکی، اس لیے اس غزوہ میں مسلمانوں کو بغیر لڑائی کے فتح حاصل ہوئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ 20 دن تک تبوک کے مقام پر قیام کیا اور پھر واپس مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ جب اسلامی فوج کی مدینہ منورہ میں واپسی کی خبر پہنچی تو عورتوں، بچوں اور بچیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسی طرح والہانہ استقبال کیا جس طرح ہجرت مدینہ کے موقع پر کیا تھا۔ آئیے بیٹا تھوڑا اس کو سمجھیے گا، پھر آگے ہم چلتے ہیں۔ رومیوں کی شکست وہ کس طرح ہوئی؟ جب دیکھا نا مسلمانوں کی جرأت مندانہ پیش قدمی کے نتیجے میں رومی فوج اسلامی لشکر کے مقابلے کی ہمت نہ کر سکی، یعنی کہ انہوں نے دیکھی کہ مسلمانوں کے پاس اتنی جرأت ہے کہ وہ جرأت کے ساتھ وہ آگے بڑھ رہے ہیں، ہم تو ان کے مقابلے میں کوئی بھی لڑائی نہیں کر سکیں گے، ہم تو ان سے لڑ بھی نہیں سکیں گے۔ تو جب ان کے دلوں میں یہ خیال آ گیا تو پھر کیا ہوا؟ تو مسلمانوں کی جرأت مندانہ پیش قدمی کے نتیجے میں کیا ہوا؟ رومی فوج اسلامی لشکر کا مقابلے کی ہمت نہ کر سکے۔ انہوں نے کہا بھائی ہمارے پاس اتنی ہمت نہیں ہے، ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ وہ مقابلہ کر سکیں، اس لیے اس غزوہ میں مسلمانوں کو بغیر لڑائی کے فتح حاصل ہو گئی۔ جب انہوں نے کہا نا رومی فوجوں نے کہ بھائی ہمارے پاس تو اتنی ہمت نہیں ہے کہ ہم مسلمانوں کا مقابلہ کر سکیں، تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا بھائی بات سنیں، ہم آپ سے نہیں لڑ سکتے، نہ اتنی ہمارے پاس ہمت ہے، نہ اتنی ہمارے پاس طاقت ہے، ہم تو آپ سے نہیں لڑ سکتے۔ تو پھر کیا ہوا؟ مسلمان جو تھے وہ بغیر لڑائی کے انہیں کیا ہوئی؟ فتح حاصل ہو گئی، کہ نہ لڑائی ہوئی، کچھ بھی نہیں ہوا۔ جب انہیں رومی فوجوں نے دیکھا کہ ان کی تو جرأت اتنی زیادہ ہے، ان کے پاس طاقت اتنی زیادہ ہے، تو ہم تو ان کے ساتھ لڑائی نہیں کر سکتے، تو انہوں نے کیا کیا؟ بغیر لڑائی کے انہوں نے شکست حاصل کر لی اور مسلمانوں کو بغیر لڑائی کے فتح حاصل ہو گئی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کے ہمراہ مین ساتھ 20 دن تک 20 days تک وہ کیا کیا؟ تبوک کے مقام پر قیام کیا، یعنی کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کیا کیا؟ تبوک کے مقام پر 20 دن وہیں پر ٹھہرے رہے، اور پھر جب مدینہ منورہ تشریف لے آئے، جب مدینہ منورہ جب واپس تشریف لے آئے تو جب اسلامی فوج کی مدینہ منورہ میں واپسی کی خبر پہنچی تو عورتوں، بچوں اور بچیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسی طرح والہانہ استقبال کیا جس طرح ہجرت مدینہ کے موقع پر کیا تھا۔ یعنی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 20 دن وہاں رہے تبوک کے مقام پر، اور پھر جب واپس مدینہ تشریف لے کر آنے لگے، اور اسلامی فوج جو تھی جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئی تھی، جب مدینہ منورہ واپسی آنے لگے تو آپ کی واپسی کی خبر اطلاع جو ہے وہ مدینہ کی عورتوں اور بچوں کو ملی، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسی طرح والہانہ استقبال کیا، پرجوش اس طرح استقبال کیا جس طرح ہجرت مدینہ کے موقع پر کیا تھا۔ یعنی کہ جب ہجرت مدینہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لا رہے تھے ہجرت کر کے، تو اس ٹائم بنو نجار کی جو چھوٹی چھوٹی بچیاں تھیں، اس ٹائم بھی بچیاں تھیں، اور پھر جب آپ تبوک کے مقام سے جب واپس مدینہ تشریف لانے لگے تو پھر بھی کیا ہے؟ بچوں نے بھی استقبال کیا، بچیاں بھی اس ٹائم موجود تھی، اور عورتوں نے بھی آپ کا پھر استقبال کیا۔ اور جب ہجرت مدینہ کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لانے لگے تو بنو نجار کی چھوٹی چھوٹی جو بچیاں تھیں انہوں نے اپنے ہاتھوں میں دف لے لی، اور دف لینے کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا،
اور وہ اس طرح کیا کہ دف بجاتی رہی اور کہتی رہی کہ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور کرتی رہی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی تعریف کرتی رہی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک بات جو تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, تو اس کی آپ کیا کرتی رہی, وہ چھوٹی چھوٹی بچیاں وہ استقبال کرتی رہیں. یہ تو تھا ہجرت مدینہ کے موقع پر. اور پھر وہی کہہ رہے ہیں کہ جب تبوک سے آپ دوبارہ مدینہ منورہ تشریف لانے لگے, یعنی کہ جنگ تو ہوئی نہیں تھی, آپ کو ویسے ہی فتح حاصل ہو گئی تھی, رومی فوجیوں نے ویسے ہی شکست حاصل کر لی تھی, تو جب آپ مدینہ منورہ تبوک سے مدینہ منورہ آنے لگے تو پھر بھی بچوں نے آپ کا اسی طرح استقبال کیا, اسی طرح خوش و خرم کے ساتھ استقبال کیا جس طرح ہجرت مدینہ کے موقع پر کیا تھا. یہ تو تھا بیٹا آج کا ہمارا لیکچر. اور جو آپ نے آج ہوم ورک کرنا ہے وہ, کیونکہ ہم نے کل مختصر سوالات کے جوابات جو تھے ہمارے 5 وہ کمپلیٹ ہو گئے تھے, آج ہمارا جو لانگ کوسچن نمبر 1 غزوہ تبوک کیوں پیش آیا, ٹھیک ہے, یہ پیج نمبر 37 پر موجود ہے. اس کا جواب وہ کیا ہے میں ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں. جی بیٹا دیکھیے گا, یہ پیج نمبر 37 پر یہ غزوہ تبوک جہاں پر یہ مین ہیڈنگ ہماری سبق کی شروع ہو رہی ہے, اس کا جو پس منظر تھا, ٹھیک ہے نا, پس منظر یہ پورا پیراگراف فتح مکہ سے لے کر تیاری کا حکم دیا, یہ پورا پیراگراف, یہ پس منظر والا جو پیراگراف ہے یہ آپ نے پورا لکھنا ہے. یہی لانگ 1 ہے آپ کا سوال نمبر, لانگ کوسچن نمبر 1 جو ہے یہی آپ کا ہے. آپ نے یہ پورا پیراگراف یہ لکھنا بھی ہے, اچھی طریقے سے یاد بھی کرنا ہے, اور اس کو زبانی جو ہے تو آپ دیکھ کے جب ہوم ورک کر لیں گے پھر آپ نے زبانی اس کو یاد کر کے اور زبانی کم از کم 2 سے 3 دفعہ آپ نے اس کو لکھنا بھی ہے, ٹھیک ہے نا. اس کے اندر کوشش کیجیے گا کوئی مسٹیک وغیرہ نہ آئے, کوئی آپ کی املا کے اندر کوئی غلطیاں نہ آئیں. اگر آپ نے بیٹا امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا. اگر آپ نے دوبارہ اس کو ریپیٹ سننا ہو تو آپ کے اسکول نعیم اسلامی پبلک اسکول کے نام سے یوٹیوب چینل پر یہ لیکچر وہاں پر موجود ہوگا, آپ وہاں پر بھی جا کر اس کو دوبارہ ریپیٹ سن سکتے ہیں. اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.